أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قرآن کا دعوتی اسلوب. آج اس سیریز میں سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ اصحاب الجنہ. اور اس کے لیے ہم آج دیکھیں گے لیسن سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے 138، 130 سے 138. اس کی روشنی میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. پہلے ہلکا سا پوری آیتوں کا خلاصہ کروا دوں گی. ایک پورے رکوع کو ہم دیکھ لیں. اور یہ کوئی تفسیر کی کلاس نہیں ہے کیونکہ تفسیر میں تو بس ایک دو لفظ ہی ہونے تھے ایک گھنٹے میں، لیکن ہم اس کو ایک درس کے طور پر، ایک اپنے لیے نصیحت کے طور پر ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کس کو اور کہا جا رہا ہے؟ مکہ والوں کو کہ مدینہ والوں کو؟ اوسلو والوں کو اور کراچی والوں کو. ہماری یہ کلاس جو اس وقت یہاں ہو رہی ہے یہ کراچی میں بھی ہوتی ہے. یہ بیسیکلی ان کی کلاس ہم یہاں بھی کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ لیجئے. تو ہم سب اوسلو میں ہیں، ناروے میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کہیں بھی ہیں. ہم سب کے لیے یہ پکار ہے اگر حقیقت میں ہمارے اندر ایمان ہے. قرآن کی یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی پیاری وحدت میں پرو دیا کہ جس میں جانے کے بعد ایک بندہ حقیقت میں اپنے اوپر رش کرنے لگتا ہے. آپ دیکھیے اللہ نے گورے کالے کی تقسیم نہیں دی، عربی اجمی کا لفظ نہیں بولا، فلاں اور فلاں والے نہیں. آج دنیا میں لوگوں کے لیے بہت ساری تقسیمیں ہیں نا، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے. ایون آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ وہ بلیک پیپل وہ بینڈ تھے، بسوں میں ان کے بیٹھنے کی جگہیں الگ تھی. 19 سینچری کا شروع ہے. جنہوں نے بھی امریکن ہسٹری پڑھی ہے ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے بسوں میں وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے ان جگہوں پہ. تو اسلام نے ہم سب کو بہترین طریقے سے خوبصورت جگہ پہ کھڑا کیا اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان کی نسبت. صحابہ کرام جب کوئی بھی آیت اس طرح کی پڑھتے سنتے تو وہ کہتے غور سے سنو، تمہارے رب نے تمہیں پکارا. یا تو اس کے بعد کوئی حکم ہوگا یا کسی بات سے روکا گیا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ عام طور پہ کام کر رہے ہیں، بچے بھی کھیل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن جو ہی آپ کسی کا نام لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بعد آپ اور کچھ نہیں کہیں گے تو یہ تو کہیں گے نا ادھر آؤ، تو یہ بھی حکم ہے. یہ نہ کرو، شور نہ کرو. ہم خود اپنا نام سن کر ایک دم کانشیس ہو جاتے ہیں، سب باتیں کرتے رہیں، بیچ میں ایک دم ہمارا نام آ جائے تو ہم کہیں گے میری باتیں ہو رہی ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنو کیا بتا رہا ہے کہ یہ قرآن آپ کی باتیں کر رہا ہے. چلیے یہاں کن کو کہا جا رہا ہے؟ ٹیکسٹ کے اعتبار سے ہلکی پھلکی سی تفسیر کر سکتی ہوں اگر، تو یہ غزوہ احد میں وہ لوگ جو مال غنیمت کو جمع کرنے لگ گئے اور جیتی ہوئی جنگ برابری میں ڈھل گئی. ان سے بالکل پیچھے کی آیات اور ان سے آگے کی آیات میں غزوہ احد چل رہا ہے. چلیے کیا کہا؟ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنے کا دگنا سود نہ کھاؤ، یعنی بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پوری آیت ایک ساتھ پڑھ دیتی ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس ایک آیت میں حکم ہے سود کا.
آپ لوگ جو ترتیب سے قرآن پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سورۃ بقرہ کے بالکل آخری حصے میں، بلکہ تھرڈ پارے میں جو پہلا ربع ہے اس کے قریب میں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، بہت ہی انسان کے ہوش گم کرنے والی آیتیں ہیں۔ یہ آیت جو اس وقت آپ اور میں پڑھ رہے ہیں نا، یہ ترتیب میں آل عمران میں آ رہی ہے، وہ والی آیت بقرہ میں پہلے آئی، لیکن اصل میں یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی۔ جن لوگوں کو تھوڑی سیرت کے ساتھ دوستی ہے وہ جانتے ہیں کہ سود بالکل حتمی طور پہ تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخر میں نازل ہوا تھا حکم، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ کہہ لیجئے کہ جس وقت یہ آیت اتری جو ہم پڑھیں اس وقت تک ابھی سود حرام نہیں ہوا تھا، چونکہ غزوہ احد کی شکست کا ایک بہت بڑا سبب مال کی محبت تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے جنگ ایک قسم کی جیت لی تھی وہ یہ بھول گئے کہ اللہ کے نبی نے ان 50 لوگوں کو جو ایک ٹیلے کے اوپر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کھڑے تھے ان کو ایک خاص حکم دیا تھا کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، آندھی ہو، طوفان ہو، پرندے ہمارا گوشت نوچ لیں، فتح ہو کہ شکست ہو، آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ ایک حکم تھا اللہ کے نبی کا، یہ آپ کی بیدار مغز لیڈرشپ تھی، آپ کو پتا تھا کہ کس جگہ سے دشمن حملہ کر سکتا اور کس سے نہیں۔ لیکن جو ہی دشمن بھاگ گئے، ابو سفیان کی مائیت میں مکہ والوں کا لشکر واپس گیا تو اس دور کے مطابق دشمن چلا گیا، اب جو جمع کر لے گا وہ اس کا ہوگا مال غنیمت۔ اس مال کی محبت میں بھول گئے کہ لیڈر نے کیا کہا تھا۔ اور آج صبح ہر جمعے کو ہم سورۃ العادیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ شفقت، آپ کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں آج کی پوری کلاس میں سے؟ شاید آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے۔ جی استاذہ جی، آج جو پڑھا ہے ہم نے بہت ہی دل کو لگا کہ یہ ہم لوگ جو مال کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تھی، وہ ہم چھوڑ کے تو ہم مال کی محبت میں لگے۔ جی شاباش۔ آیت 8 شروع کی آج، 15ویں کلاس تھی، 15 دن ہو گئے ہمیں سورۃ العادیات، 11 آیتیں ٹوٹل۔ پہلی 5 آیتیں ہم نے شاید 7-8 دنوں میں کی، پھر آیت نمبر 6 جو تھی وہ ہم نے 3 دنوں میں کی، پھر آیت نمبر 7 3 دنوں میں شاید کی، ٹوٹل ملا لیں آج 15ویں دن پہ ہم نے صرف شروع کی آیت مال کا قیدی، سجین المال، اور صرف آج اس کا ایک خلاصہ بنا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، دوسرے پارے میں آتا ہے ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہیں، اشد۔ اور آج کیا پڑھا؟ ان الانسان لحب الخیر لشدید، دونوں کو ریلیٹ کیا ہم نے۔ اللہ کا بندہ بننے کی بجائے مال کا بندہ ہے انسان، اور ابھی صرف آپ کو نہیں پتا، آپ نے صرف 5% آج میں نے دیا، 95 اس کو پتہ نہیں ہم نے کتنے دن میں کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی وہ بات کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا یعنی مسٹیک یا جو بھی انسان میں کمزوری ہے اس کی وجہ۔ اور آج آپ دیکھیے، آج بھائی بھائی کا اگر دشمن ہے، اگر بہن بھائی کے دلوں میں خرابی ہے، شوہر بیوی کو دیکھے، رشتوں میں دیکھیے، سیاست میں دیکھیے، ملکی حالات میں دیکھیے، مال مال مال، حل میں مزید، حل میں مزید، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تعس عبد الدینار، ہلاک ہو گیا عبد الدینار، دینار کا بندہ، روپے پیسے کا بندہ۔ آج کی دور میں آپ کہہ دیجئے کہ پیپل ورشپ ڈالر، لوگ کہتے ہیں مائٹی ڈالر، 300-400 روپے کا ہو گیا ایک ڈالر، اور مائٹی ڈالر۔ کل ایک پتہ نہیں کیا میسج تھا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس میں لکھا تھا کہ جس تیزی سے ڈالر سمگل ہو کے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں، بس نہیں چل رہا لوگوں کا کہ اتنی قیمت جو بڑھتی جا رہی ہے تو ہم اپنے روپوں کو ڈالروں میں بدل لیں۔ یہ کیا ہے؟ مال۔ اللہ کہتا ہے لا تاکلوا ربا، نہ کھاؤ مال، ربا کے ذریعے اضافاً مضاعفہ، دگنے کا دگنا، بڑھا چڑھا کر ملٹی پلائی۔ آج آپ کے پاس انٹرسٹ کیا ہے؟ 5%، 10%، 20%، شاید ایسے ہی چلتے ہوں گے۔ مکہ والے اور عربوں میں جو انٹرسٹ تھا وہ ڈبل تھا، ایک ہوتا ہے +2+2، 2+3، وہ کہتے تھے 2×3، دگنے کا دگنا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ زیادہ نہ کھاؤ تھوڑا کھا لو، یہی اصول آپ سورۃ نور میں پڑھتے ہیں کہ اپنی لونڈیوں کو تم بدکاری پہ مجبور نہ کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں۔ تو مطلب کیا تھا کہ ان کو نہ مجبور کرو، تو ابھی صرف اتنی بات کافی ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو
اور دیکھو نہیں دل کر رہا نا کو چھوڑنا تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ کا تقوی بندے کو تھام لیتا ہے، لگام ہے. گھوڑے کو آپ نقیل ڈالتے ہیں نا تاکہ وہ آپ کے ہاتھ میں رہے. تقوی کی لگام جس دل میں آ جاتی ہے نا، وہ اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور لعلکم تفلحون، فلاح تم ہی پاؤ گے، تمہیں ہی کامیابیاں ہوں گی. تو اتنی بات کو لے، ابھی ان سب کو ہم گو تھرو کریں گے، لیکن ابھی اتنی بات میں سے عمل کی بات. ایمان کا تقاضا ہے کہ سود سے متعلقات چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. اور یہ آیت تو اس وقت تھی نا جب ابھی حرام نہیں تھا. آج 23، آج میرے لیے 16 یا 15 تاریخ ہے سپٹمبر کی 2023، یا اسی کے آگے پیچھے کوئی ڈیٹ آگے لگا لیں، 18 19. آج اس دور میں تو سود حرام ہو چکا ہے. قرآن میں 4 بڑی اعلیٰ موٹے موٹے مقامات پہ وہ آیتیں ہیں کہ جس سے سود کی حرمت دکھتی. لوگ کہتے ہیں شراب کے لیے حرام کا لفظ کدھر ہے؟ سود کے لیے وہ بھی موجود ہے، حرم اللہ الربا. ایک دفعہ علماء کرام میں سے ایک گروہ جمع ہوا کہ ہم قرآن پاک میں غور کریں کہ سب سے شدید وعید کس چیز پہ ہے، یعنی زنا پہ ہے، بدکاری پہ ہے، شرک پہ ہے، کس پہ ہے. تو آپ کہتے ہیں کینڈ پہ انہوں نے کیا چیز فگر آؤٹ کی، کیا چیز نکلی؟ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا اللہ کے معاملے میں تو شرک ہی ہے. ان الشرک لظلم عظیم، وہ تو ظلم ہے، لیکن انسانی معاملات میں سب سے بڑا گناہ سود ہے. کیونکہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے یہ انداز کسی اور گناہ پہ نہیں دیا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو بس اتنی بات کہوں گی کہ آج ہم مسلمانوں کو اپنے ایمان کے تقاضے میں ہر اس چیز سے جس سے سود کی بو بھی آئے بچنا چاہیے. یہ تو ایک پورا موضوع، اس پہ سیمینار کیے ہوئے ہم نے، اس پہ پورے آرٹیکل ہیں. ابھی اسی سیریز میں، یعنی یہ جو ہماری چل رہی ہے نا قرآن کا دعوتی اسلوب، کالا دھن، ابھی میں نے ریسنٹلی اس کو پیرس سے کروایا ہے. اگر آپ میں سے کسی کا دل چاہے یوٹیوب پہ میرا کالا دھن کے نام پہ آپ کو ایک لیکچر دکھے گا، اس لیے کہ سخت سزا ہے. اور میں تو کہتی ہوں اور کچھ نہ ہو، زندگی جو جیرن ہو جاتی ہے سود میں پڑنے والوں کی، یہ عبرت کا ایک مقام ہے. اللہ کہتے ہیں کتنے کو دن ان گھروں میں کتنے کو دن رہو گے، ان گاڑیوں میں کتنے کو دن بیٹھو گے، ان چیزوں میں برکت کہاں سے آئے گی جس میں اللہ اور رسول کی جنگ ہو. تو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تمہیں ہمیشہ کی جنتوں کے گھر دینے والا ہوں، تم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیوں ریچھ گئے. چلیے آگے دیکھیے 131، واتقوا النار، اور آگ سے ڈر جاؤ. آپ دیکھیے پہلے کیا کہا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اب کیا کہا جا رہا ہے، واتقوا النار، آگ سے ڈر جاؤ. کس سے زیادہ ڈرنا چاہیے، آگ سے کہ اللہ سے؟ اللہ سے، کیونکہ نار کس کی ہے، نار اللہ التی، وہ آگ جو اللہ کی ہے، موقدہ. یعنی جہنم کو اللہ نے ایک ہی جگہ قرآن میں اپنی کہا ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ. تو کیا پتا چلا کہ اللہ سے نہیں تم ڈرتے، آگ سے ڈر جاؤ. تم اللہ سے ڈرو گے تم ایسے کام ہی نہیں کرو گے کہ وہ تمہیں آگ میں ڈالے. کون سی آگ، التی اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے. آپ ذرا سے پچھلی آیت سے جوڑ کے دیکھیں، یہاں لفظ کافرین کہاں سے آ گیا، کن کو کافر کہا گیا ہے؟ سود کے لین دین والوں کو. قرآن میں جو لفظ کافر ہے نا، ہمیشہ وہ ڈس بلیور کے لیے نہیں آتا، اس سے پچھلی اور اگلی آیتوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے سود کے معاملے کے فوراً بعد جب آگ کی بات کی ہے تو اس کا مطلب کہ ناشکراپن، نافرمانی ہے یہ. اور یہ آیت بالکل ایسا ہی انداز اس آیت میں بھی ہے جو سورہ بقرہ میں 175 اور اس کے آنورڈ آیتیں ہیں. جو کیا پتہ چلا، ڈر جو اس آگ سے جو تیار کی گئی کافرین کے لیے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ جہنم تیار ہو چکی ہے، اعدت، پیچھے بھی آپ پڑھتے ہیں نا، وقودها الناس والحجارہ. اگلی بات کیا پتہ چلتی ہے، نار التی کی وجہ سے مؤنث ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ گرامر میں دیکھتے ہیں کہ مؤنث کے جو صیغے ہوتے ہیں نا ان میں جہنم کے سارے نام مؤنث ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. کفار کے لیے تیار ہوئی ہے اور مسلمانوں تمہارے لیے نہیں کی. تمہیں کوئی شوق ہے اس میں گھسنے کا، کچھ زبردستی گھسنا چاہتے ہیں ایسے کام کر کر کے، ورنہ اللہ نے تو نہیں دینی تھی. اور کیا کرو، آیت 131، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی. کیا ملے گا، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ،
تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ کیا پتہ چلا؟ دل کی خوشی سے اللہ اور رسول کی بات مانو۔ آپ دو لفظ سنتے ہیں عربی میں، اطاعت رسول اور اتباع رسول۔ جیسے یہاں دیکھیے اطیع اللہ ہے نا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ کیا لفظ ہے؟ توئے واو عین، توان کہتے ہیں دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا۔ عربی زبان میں جب آپ حدیث کھولیں گے نا تو حدیث کی کتابوں میں باب تطوع کہتے ہیں، نفلی عبادات والا باب۔ تو توان کے لفظ میں کہ روتے دھوتے نہیں، اللہ اور رسول کی بات مانو، دل کی خوشی سے مانو۔ دیکھیے آپ اپنے کسی بچے سے کچھ کہیں، اول تو مانے ہی نہ، اور مان بھی جائے تو رو ہی رہے، کیا مسئلہ ہے؟ امی آپ ہر بات میں ٹوکتی ہیں، روکتی ہیں۔ ہسبینڈ سے کہیں کچھ لے آئیں، وہ لے بھی آئیں اور آ کے غصہ بھی کریں، ایک تو تمہاری فرمائشیں نہیں پوری ہوتی، تمہیں اچھا تو نہیں لگے گا۔ ہم کام تو کرتے ہیں دین کے، اللہ کے حکموں کو مانتے بھی، پھر روتے کیوں؟ خوشی سے کرو، یعنی اگر سود سے رکنا پڑ رہا ہے تو خوشی سے رکو۔ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت، جس میں بہت پیار اور محبت سے آپ کو مجھے جنتیوں کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ کون سی جنت؟ ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، تیار کی گئی متقین کے لیے، یعنی دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ دنیا کو جنت بنانے کی بجائے اصلی جنت کی طرف بھاگو۔ آپ دیکھیے جتنا ہم اپنی دنیا کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں نا، اپ گریڈ ہی نہیں ہو پاتی ہماری دنیا۔ پھر کچھ سالوں بعد یہ چاہیے، اب وہ چاہیے۔ پہلے کہتے ہیں کرائے کا گھر نہیں چاہیے، اپنا مل جائے، اپنا ملتا کہتے ہیں چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا مل جائے، پھر بڑا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں فرنیچر چاہیے، اب اس میں یہ چاہیے۔ وہ ایک سے ایک وش سرکل میں بندہ گھومتا ہے، پھر قرضوں کے بوجھ میں دبتا ہے، پھر ایک جاب کافی نہیں تو دو، پھر شوہر کی نہیں تو بچوں کی، میاں کی، بیوی کی، سارے گھر والے مشین بن کے اس گھر کو پے آف کرتے ہیں، اور زندگی گزر جاتی ہے اور اپنا گھر اپنا نہیں ہوتا۔ آپ آج بھی پاکستان جیسے غریب ملک میں جا کر دیکھیے، اگر کسی کا 2 مرلے کا بھی گھر ہے نا تو اپنا ہے، 5 مرلے کا بھی اپنا ہے، کنال کا بھی اپنا ہے۔ جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا گھر بنا لیتا ہے۔ باہر کی دنیا میں کیا ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑوں نے ایک بات کہی تھی کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، ہمارے بڑے ہی کہتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے داداؤں، باپ، بڑے لوگوں کو جتنوں کو کوئی کوٹھیاں نہیں، فیکٹریاں نہیں تھیں، کوئی ملیں نہیں تھی ان کی۔ آج صبح کی کلاس میں آپ ہی شاید بتا رہی تھی کہ آپ کے والد ذمہ دار تھے، آپ ہی بتا رہی تھی نا، کتنی اچھی عزت سے گزرتی تھی، آج بھی عزت سے گزر رہی ہے۔ لیکن باہر کی دنیا میں دیکھیں 16 سال کا ایک بچہ، یعنی میں نے کل ایک رپورٹ پڑھی، ان کو سنائی کہ امریکہ میں ایوریج 16 ایئرز کی ایج کا لڑکا کمانے لگتا ہے۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی سمر جابز کی، چھٹیوں میں سمر میں کی، کبھی شام کی، کبھی، پھر وہ کمانے لگ جاتا ہے۔ تو پھر پوری کیوں نہیں پڑتی؟ اس لیے کہ وشز سرکل بہت بڑا ہے۔ پہلے لوگ نیڈز کے لیے خرچ کرتے تھے، ضروریات زندگی، جب وہ پوری ہو جاتی تھی کہتے اللہ تیرا شکر ہے، آج کا دن گزر گیا، کل بھی دیکھ لیں گے۔ آج نیڈ سے بڑھ کے وانٹس، وشز۔ پہلے اللہ ہماری نیڈز پوری کرتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے، تو ہماری وانٹس یعنی خواہشیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر خواہشات ہماری لسٹ میں، لسٹ ہماری لگژریز میں، اور وہی بات ہے کہ ایک کام کرتے ہیں تو دوسرا تیار۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ اور آپ دیکھیے کہ بس ساری الا مغفرت میں ربکم، اور دوڑو، اور ساری کا لفظ ہے نا عربی میں گرامر اگر یوز کرو نا، ایک دوسرے کے مقابلے میں چلو۔ سین کے آگے جو الف لگے نا، سا، یہ باب جیسے معاشرہ، مقابلہ، مناظرہ، یہ الف جو ہوتا ہے نا یہ 2 کے بیچ میں ہوتا ہے، ریس فار دی، یعنی ایک بھائی نے اگر ایک نیکی کی ہے تم 2 کرو، دوسرے نے 2 کی تم 3 کرو، تمہاری دوست ایک نیکی کرتی ہے تم 2 کرو۔ اور صحابہ کرام میں نیکیوں کا مقابلہ ہوتا تھا، ابو بکر عمر کے بیچ میں ہمیشہ تھا۔ عمر نے کیا کہا تھا تبوک کے سفر میں؟ اس سے پہلے کیا کہا جب ابو بکر صدیق اپنے سارے گھر کا سامان لے آئے تو عمر تو بےچارے آدھے گھر کا لا کے سوچ رہے تھے کہ آج تو میں بیٹ کر دوں گا ان کو،
یہ نہیں کہتے تھے ان کا ضائع ہو، تو یہ تو بہت اچھا ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ لیکن جب دیکھا کہ عمر نے کہ ابو بکر پورا لے، کہیں گے میں ابو بکر سے نہیں جیت سکتا، تو یہ تو نیکیوں کا مقابلہ تھا۔ ابھی میں نے ایک بڑی پیاری سی چیز پڑھی، ایک ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ تم نا اتنی دفعہ قل ہو اللہ پڑھو تو پھر جنت میں تمہیں محل مل جائے گا۔ اب یہ وہ مائیں اچھے طریقے سے جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو رغبت دلاتی ہیں، اور اگر وہ بات حدیث میں بھی ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ تو بچے نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب بچہ پڑھ رہا تھا نا تو ماں نے بھی پڑھا، تو کہتا ہے ماما ماما آپ نہیں پڑھو، آپ اور میں ایک ہی محل میں رہیں گے۔ کیوٹ معصوم بچے۔ تو بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ماں باپ کو بچپن میں تو بالکل تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں بڑے ہو کر پھر کیا حالات ہوں۔ تو آج ہماری جنت ہمارے گھر ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے جب یہ جنت کی آیتیں پڑھتے تھے نا تو وہ جوش میں آ جاتے تھے۔ یہی آیتیں پڑھی تھی اللہ کے نبی نے غزوہ احد کے میدان میں، تو عمیر بن حمام آئے، ہاتھ میں کھجوروں کا ایک تھیلا تھا۔ اللہ کے نبی اللہ کیا کہتا ہے؟ جنت کی طرف دوڑو۔ جی کہا اللہ کے نبی دعا کرے میں جنتی ہوں۔ کہا تم جنت میں جاؤ گے؟ کہا اچھا۔ ایک کھجور کھائی، دوسری کھائی، کہنے گے جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کھجوریں کھانے میں اپنا وقت لگا رہا ہوں۔ وہ تھیلا پھینکا اور جا کر میدان جنگ میں کودے۔ اتنی اللہ نے ان کو پیاری شہادت دی کہ ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ انس بن نضر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور جا کر لڑے تو 80 سے زائد زخم ان کے جسم پہ آئے۔ ان کی ڈیڈ باڈی کا مسئلہ کیا گیا، یعنی چاپ کیا دشمنوں نے۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی ان پوروں سے ان کی ڈیڈ باڈی کو پہچانا۔ ان کو خوشبو آتی تھی، احد کے پیچھے سے ہمیں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہماری جنت ہماری دنیا، ہماری جنت ہمارے لگژریس گھر، ہماری جنت ہماری اپنی دنیا ہے۔ میرا گھر میری جنت، میری گاڑی میری جنت، میری فیکٹری میری جنت۔ یہ خوب سے خوب سر کی تلاش میں سارا وقت نہیں بھاگتے مرد بیچارے؟ پوری نہیں پڑتی، پہلے ہزاروں کماتے تھے پھر لاکھوں کمانے لگے، اب کروڑوں بھی چھوٹے ہو گئے۔ اب آپ ارب کی بات کریں تو ہم کچھ مانیں؟ تو صحابہ نے اپنے آپ کو اس دنیا میں جسٹ رکھا ہوا تھا جتنے سے گزارا ہو جائے، اور باقی سب سیو کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب اپنا گھر بناتے ہیں نا کبھی پاکستان میں تو سیونگز کرتے ہیں، نہیں ہم نے فالتو خرچے نہیں کرنے، نہیں ہم نے سفر نہیں کرنے، وہ نہیں، تاکہ یہ پیسے بچے تو جلدی سے گھر بنے۔ مومن اس دنیا میں سیونگ کرتا ہے تاکہ میرا وہاں گھر بن جائے، اور پھر پہلے مغفرت ہے پھر جنت ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں بے شک۔ اللہ معاف کرے گا تو جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کسی کے اعمال اس کو جنت میں نہیں لے کر جائیں گے۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو بھی؟ کہا مجھے بھی، حتیٰ کہ اللہ اپنی رحمت کی چادر سے مجھے چھپا لے۔ اللہ آپ کو مجھے بھی چھپا دے۔ پھر اگلی بات دیکھیے، جنت اردوہا السماوات والارض، جنت کی چوڑائی عرض دو طرح سے ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ویڈتھ، تھان کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے عموماً؟ 1 گز، 1.25 گز، 1.25 گز، ایسی ہوتی ہے نا ویڈتھ چوڑائی۔ عرض لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ پورا رولا ہوتا ہے۔ ایک تو علماء کہتے ہیں اردوہا سے مراد ہے جنت کی چوڑائی، تو سوچو پھر اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ اور دوسرا عرض کہتے ہیں قیمت کو بھی، اس کی ویلیو ورڈی کے معنوں میں آپ کے ملک میں اس کی ویلیو آسمان و زمین جتنی ہے۔ پوری زمین اور آسمان دے دو تو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ نہیں ملے گی۔ حدیث ہے کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سے بہتر ہے۔ اب اتنی پیاری جنت، اتنے خواب، اتنی خواہشات، اور جنت میں کیا کچھ ہوگا، کیا نعمتیں ہوں گی، کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ جتنا ایک انسان جنت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اس کے دل میں خواہش آتی ہے کہ مجھے ملے۔ اب آپ اور میں تو سوچتے ہیں، ذرا سا پہلے اپنی جنت کی باتیں کریں کہ جنت ہونی کیسی ہے اور کیا ہوگی۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتی ہوں آپ کو، جن کو انگلش سمجھ آتی ہے ان کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا۔ کچھ بھی نہ ہوا تو چلیے آپ لوگ یہ تو سوچ سکتے ہیں نا کہ یہ جنت ہی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک ویڈیو ہے جس میں جنت کی کچھ کہانی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ You are there with your wife, your husband, your children, your friends, your family, your teachers, those you attended their masjid with, and you're looking at the gates of Jannah, you're awaiting for them to swing open. Who will be the first to knock?
from all of humanity. یہ انگلش سمجھ آ جائے آپ کو تو آ رہی ہوگی، You باقیوں are کا there نہیں. with your wife, your husband, your children, your friends, your family, your teachers, those you attended their masjid with, and you're looking at the gates of Jannah, you're awaiting for them to swing open. Who will be the first to knock? From all of humanity, no one will knock before our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, before Idris, before Yaqub, before Sulaiman, before Adam, before Ibrahim, before Musa and Isa. He will come forward and he will knock. The angels will say, who is it? He will say, Muhammad. The angels will say, we have been instructed by Allah to not open these gates to anyone before you. And now the gates, they begin to swing open. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے میرے لیے کھلیں گے. پہلے آپ کو پتا ہے کہ جتنے مختلف نبی ہیں دنیا میں آئے گئے تو ان سب نے نوک کرنا جنت میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کو کھولیں گے کس کے لیے؟ Close your eyes and imagine اس کو سنیے ذرا. eternal bliss, your every wish at your fingertips, and more. Perched on a throne near a stream so serene and exquisite a scene you've never seen, yet you still dream of more. Gone is pain, gone is fear, gone is grief, gone are tears. Idle speech you shall never hear, and the prophets make up your social sphere, and more. The martyrs righteous and the truthful too, you are from them and they from you. They held tightly to what they knew was true, and to join them you did too. There's more. Maidens chased to restrain their gaze, lost in a glance for days and days. Fun and frolic as a child plays, where the breath that leaves your lips is praise of the one who gave you more. Imagine you and your father with ages the same. Imagine showing off your book with no shame. Imagine nights with the Sahaba, their stories to entertain. Imagine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam knowing your name. What could be there more? Gardens underneath which rivers flow, a goal so far and yet so close, a journey worth taking for those who know. Tell me, do you not wish to go for more? For all the bounties and all the grace, all the sights and the smells and the taste will be forgotten without a trace, as if frozen in time and space when you see his face. What an excellent master of a miserable slave. You forgot and he forgave. He gave you guidance and you still strayed. You asked for mercy. That he gave, and more. And more, and more. تو اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کو اصل میں یقین تھا کہ جنت میں یہ سب ہوگا. ہم لوگ ان چیزوں کو سنتے بھی ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ شاید نہ ہو، شاید نہ ہوا تو کیا بنے گا، پتہ نہیں یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو ہمیں کیا سوچنا ہے؟ ابھی جو ہم نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں کیا تھا کہ جنت میں آپ کی اور آپ کے ابو کی عمر ایک ہی ہوگی، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، آپ کا نام اعمال بھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کو دیکھ کے آپ کو شرم آئے. اور سب سے بڑھ کر جنتیوں کو خوشی کب ہوگی؟ جب اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے. اصل بات پتہ کیا ہے؟ ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں یہ سب سے بڑا فرق جو مجھے دکھا ہے وہ یہ دکھا ہے، ہمیں جنت کا علم ہے، ان کو یقین تھا. ایک جملہ لکھیں، ہم اپنے علم آخرت کو فکر آخرت سمجھتے ہیں، یعنی ہمیں علم ہے کہ آخرت آنی ہے، قیامت آنی ہے، جنت ہے، جہنم ہے. صحابہ کو اس کا یقین تھا، ورنہ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت جنت آخرت کو رزق پہ لگا کر 4 دن کے فائدوں کے لیے بندہ اللہ کو ناراض کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اگلی آیتوں میں اب وہ کوالٹیز ہیں جو اس دنیا میں اختیار کریں گے تو جنت کی قیمت دیں گے. کیسے؟ ذرا دیکھیے گا. آیت نمبر نیکسٹ آیت ہے 134 ہے 134. اب یہاں سے آپ نے نا لسٹ بنانی ہے. اعدت للمتقین کہہ دیا تھا نا کہ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی اور تیار کی ہے متقیوں کے لیے. تم کون سے متقی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. نمبر 1. اس کے آگے کی آپ لسٹ تیار کریں.
یعنی یہاں متقیوں کی جو صفات ہیں یا جنت میں جانے والے اصحاب الجنہ کہہ لیجئے یا کوالٹیز آف دا پیپل ہو ول گو ٹو جنہ، ان لوگوں کی خوبیاں جو جنت میں جائیں گے، یہاں سب سے پہلی کیا ہے کہ وہ ہر حال میں مال خرچ کرتے ہیں، چاہے بدحال ہوں یا خوشحال ہوں۔ پہلی بات، ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، ہاتھ کھلا ہے ویسے بھی بڑا خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں بھی دے رہے ہیں، ذرا سا ہاتھ تنگ ہو سب سے پہلے ہمارا کون سا خرچہ بند ہوتا ہے؟ اور ہاتھ تنگ نہ بھی ہو تو ہمارا دل سب سے زیادہ تنگ کس پہ ہوتا ہے؟ دین کی چیز پہ، اللہ کے نام پہ۔ مفت ملے ٹھیک ہے، 100 روپے کی کیا قیمت ہے؟ آپ کے پاس 100 کرون کی کیا قیمت ہے؟ ایک پیزا نہیں آتا۔ اور 100 روپے کی کوئی چیز ہونا تو لوگ 10 دفعہ پوچھیں گے پیسوں کی ہے، فری ہے۔ اور فری اس لیے کہ یہاں سے لے کے ادھر چھوڑ دیں، قدر بھی کوئی نہیں ہوتی، اور فری ملے تو کہتے 2 دے دیں اور وہیں چھوڑ کے ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ یعنی آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری اپنے بچوں، اپنی لائف میں، زندگی میں خواہشوں پہ خرچ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اور کب خرچ کریں گے اور کہاں خرچ کریں گے۔ ایک ایک شادی ہماری کروڑوں کی، ہمارے کپڑے دیکھیے تو لاکھوں کے، اب زیورات دیکھیے تو ہمارے کہاں پہنچ گئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جن کو جنت چاہیے نا وہ ہر حال میں دیتے ہیں۔ اس کی مثال کس کے اوپر لیں گے آپ؟ فِي السَّرَّاء، بدحال، وہ صحابی جنہوں نے ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا اور جو پیسے کی جگہ کھجوریں ملی وہ لے کر شرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے پاس تو یہی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اوپر اکٹھا کر دیا۔ ہم نے سورہ حشر کو بھی ان ڈیپتھ پڑھا ہے، اس کے اندر ہم نے اس پہ بہت بات کی تھی کہ کیسے اللہ نے ان کو اس چیز کے لیے پھر اجر بھی دیے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ ایک اور بھی موقع ہے، ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بھوکے تھے، کہا اللہ کے نبی کھانا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں پیغام بھجوایا، اتفاق دیکھیے کہ نبی کے گھر میں بھی کچھ نہ نکلا، اب مہمان ہے اور اس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ جو نیکی خود نہ کر سکیں وہ دوسروں کو کہہ دیتے تھے کہ آپ کر لیجئے۔ وہاں بیٹھے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کو میں لے جاتا ہوں اپنے گھر۔ وہ اپنے گھر آئے، مہمان کو بٹھایا، بیوی سے آ کے کہا اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، کچھ ہے؟ کہنے لگی گھر میں تو بس ایک بندے کا کھانا ہے۔ اچھا، ایک بندے کا کھانا ہے؟ اور عرب لوگ اتنے زیادہ مہمان نواز تھے کہ میزبان خود نہ کھائے تو مہمان بھی نہیں کھاتا تھا۔ کہنے لگے اچھا جب تم کھانا رکھو گی نا تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے لائٹ بند کر دیں گے، میں مہمان کے سامنے ایسے ہی زبان چلاتا رہوں گا، وہ سمجھے گا میں کھا رہا ہوں، اور آگے آپ کو بتائیے۔ اور ایسے ہی کیا، مہمان کو بالکل خبر نہ ہوئی کہ میرا میزبان بھوکا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس اگلے دن فجر پہ جب وہ پہنچے تو اللہ نے وہ آیتیں اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سورۃ حشر کی آیت ہے کہ یہ اپنی جانوں پہ دوسروں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود ان کو بھوک اتنی لگی ہو کہ انتڑیاں جڑ جائیں۔ عربی میں بھوک کے لیے بہت سے لفظ ہیں، جو بھی ہے، مسغبہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کیا ہوا کہ اتنی بھوک کہ جس سے چپک جائے پیٹ، پچکنا کہتے ہیں نا انتڑیاں۔ تو سرا اور دروا، سرا تو خوشی ہے نا، اچھے حال، دروا میں یہ خوشی میں زیادہ خرچ کرنے والے کون تھے؟ 9 دفعہ حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر 100 اونٹ سامان اور کجاووں سے لدے ہوئے کہا تھا اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں۔ عبد الرحمن بن عوف، اسے میں نے ایک دن پڑھ کے سنایا ان کے بارے میں، آج کے حساب سے ان کے پاس کتنی دولت تھی کہ جب وہ دنیا سے گئے تھے تو ان کا ورثہ بٹا تھا تو کتنے ارب ڈالر بنتے آج کے حساب سے، اتنا چھوڑ کر گئے، حالانکہ ہجرت مدینہ کے موقع پہ سارا چھوڑ کے آ گئے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے اوپر سوچیں۔ تو پہلی خوبی دیکھیں، یا نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ۔ پھر دوسری خوبی والکاظمین الغیظ، اینگر مینجمنٹ، غصے کو قابو کرنے والے۔ کظوم کہتے ہیں یہ سانس کی نالی نہیں، اس کو دبا دیں تو بندہ مر جاتا ہے۔ یہ جو آپ کبھی بوٹل رکھتے ہیں نا پانی کی، گرم پانی ڈال کے جو ہیٹنگ پیڈ کی طرح ہوتی ہے، اس کو بھی عرب لوگ کظوم کہتے ہیں۔ کظوم کیا یہ دیکھیے گا،
نکلتا ہے نا، بندے کو غصہ آتا ہے یا غم ہوتا ہے نا، جیسے گھونٹ بھرنا، یعنی غصہ ہے پر بندہ کنٹرول کرتا ہے. یہ نہیں کہ ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ تو سب کو آتا ہے، کنٹرول کرتے ہیں. اس ایک لفظ کے اوپر پوری ایک ہماری ورکشاپ بھی ہے، ایک غصے پہ. دین و دنیا بک اسی میں سے نکلی، اس کا پارا 4 غصے پہ تذکرے میں. اللہ تعالیٰ میں بچا کے رکھے. ادھر اتنا وقت نہیں کہ ہم سب کو الگ الگ لیں، لیکن اپنے اوپر لیجئے. میں آپ سے پوچھوں آپ کو غصہ آتا ہے؟ آپ کے مجھے تو کبھی نہیں آیا. تو ذرا نمبر دیں اپنے گھر والوں کا، ان سے پوچھ لیتے ہیں. بہرحال آج غصے کو بڑا سے درگزر کیا. کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، کہنے لگا میں نے تجھے آزاد کیا. صرف آدھی آیت قرآن کی ایک لونڈی کو آزاد کرانے کے لیے کافی تھی. تو یہ خوبیاں ذرا اپنے اندر ڈالتے ہوئے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. نیکسٹ 4 تو ہو گئی. 5ویں خوبی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ پھر اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر گناہوں کو معاف کرے. یعنی گناہ بھی ہو جاتا ہے تو معافیاں مانگ لیتے ہیں. اور اگلی خوبی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. پورا کریکٹر نہیں سامنے آ گیا، کردار سازی ہے. فرمائے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہی ہیں وہ لوگ جن کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کتنی دیر رہیں گے وہاں؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. وہ نہریں جن گھروں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور کتنا پیارا اجر عمل کرنے والوں کا. 1-2 دن کی بات نہیں، ہمیشہ کے لیے. آپ دیکھیں کہ آپ چھٹیوں میں بچوں کو کہیں لے کے جاتے ہیں، کتنے دن، کتنا ٹکٹ، کتنے دن ہوٹل میں رہنا ہے. 1 ویک کے لیے جائے نا تو جاتی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. 1 دن کم ہو گیا، اب 2 ہو گئے. بچے تو بڑی جلدی ہی ہو جاتے ہیں، اب جانا ہے، واپس جانا ہے. اللہ نے جنت کی چیزوں کے فوراً بعد ہمیں کیا بتا دیا کہ تمہیں میں وہاں 1 دفعہ جانے کے بعد نکالوں گا نہیں. ذرا سا اپنے اوپر لے. ہاں آج آپ اور میں اپنی اپنی عمروں کو چیک کریں. میری عمر کتنی گزری، آپ کی کتنی بہاریں دیکھیں، کتنی خزائیں آئیں، کتنی دفعہ گرمی کا موسم آیا، کتنی سردیاں آئیں. ہم کتنی دفعہ سوئے ہیں اور کتنی دفعہ جاگے ہیں. لیکن پھر موت ہے، ہمیں نہیں پتا کل کیا ہوگا. آج بستر پہ سو رہے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. تو جس زندگی کا خاتمہ کسی بھی وقت ہوگا. ایک شخص تھا، اس کو موت سے بہت ڈر لگتا تھا، تو کشتی میں بیٹھا تو کانپ رہا، ڈر رہا، یہ ہے وہ ہے. کہا کہ تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے پانی سے ڈر لگ رہا ہے. اب وہ جو بادشاہ تھا نا، اس کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ کی ساری سیر کا مزے کرکرا ہو رہا تھا. وہ تھوڑی دیر کشتی لوگ ہائے میں مر گیا، ہائے میں گر گیا، ہائے میں ڈوب گیا. بادشاہ نے کہا کہ اس کا کچھ کرو، یہ تو میری ساری پکنک اور سیر اور میری وہ فن جو اس کے میں کرکرا کر رہا ہے. تو اسی کشتی میں ایک بڑا بزرگ بندہ بھی بیٹھا تھا. اب جب اگلی دفعہ اس بندے نے ذرا سی آواز نکالی نا، اس نے اس کو پکڑ کے نا تو پانی میں پھینکا. جب پانی میں پھینکا تو ڈوبنے لگا. تیرنا اس کو آتا کوئی نہیں تھا. تو پھر دوسرے نے نا اس کو 2 لوگوں نے ہاتھ سے پکڑا، کشتی میں بٹھا دیا. اس کے بعد نہیں وہ بولا. کہا کیا ہوا؟ اس نے پہلے موت نہیں دیکھی ہوئی تھی تو یہ ڈبکیوں سے گھبراتا تھا. اب اس ایک ڈبکی نے اس کو چپکا کر کے بٹھا دیا. اپنے اوپر لے کر سوچئے، آخر ایک دن تو مرنا ہے نا. ایسا ہی کوئی دن ہوگا، کوئی ایسی ہی صبح ہوگی، کوئی ایسی ہی شام ہوگی. لیکن بالآخر ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ اس جنت میں جس کی طلب میں آپ اور میں یہاں کر بیٹھے.
اسی کے لیے دن رات کوششیں ہیں، ہم اسی کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کی کوششوں میں، اسی کے قرآن کے نور کو عام کرنے کی کوششیں۔ کسی کو کیا لینا کیا دینا، آج اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، شوہروں کے پاس اپنے گھر کی گروسری لانے کا ٹائم نہیں ہے، ماؤں کے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں۔ لیکن اگر آج کے دور میں کوئی ہمیں اس جنت کی طرف بلانے کی کوشش کرے تو ہمیں اس کی کتنی قدردانی کی ضرورت ہے۔ ایک اب سالگرہ پارٹی رکھیں، دیکھیے لوگ کیسے ہم ہما کے آتے ہیں۔ آپ ایک ذرا کوئی شاپنگ سینٹر میں جانے کا اعلان تو کریے۔ ایک شادی ہمارے بغیر نہیں ہوتی لوگوں کے خیال میں، ہر بندہ شادی میں سے سج سج کے پہنچا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہونی، لیکن وہ جنت جس کی خواہش ہے، ہمیں یہ ٹاپکس بھی رغبت نہیں دلاتے ہیں۔ اصحاب الجنہ، وہ جنت جس میں جانے کے بعد دنیا کے سب غم بھول جائیں گے۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اللہ نے یہ جنت کا شوق دے کر بڑے بڑے صدموں اور دکھ اور تکلیفوں سے نبٹنا سکھا دیا۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم چلو میں آئی۔ جانے والا ہمیں اپنی زبان سے کیا پیغام دے رہا ہوتا ہے؟ میں جا رہا ہوں تو میرے پیچھے آ جاؤ۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ ہم سب تیرے اور تیری ہی طرف پلٹیں گے۔ جس قوم کو، جس امت کو اتنا یقین ہو کہ ان کے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیا وہ اتنے ٹھنڈے بیٹھیں گے؟ اور یہ آپ نے دیکھا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا اچھا اجر ہے عمل والوں کا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اب آگے ریپ اپ کرتے ہوئے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا۔ اور پھر کیا کرو؟ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوں، اور ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ 8 آیتیں ہیں ٹوٹل، ایک پورا پیکیج ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ گو تھرو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہوئی سود کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا ربا، یا سود کو بڑھا کے نہ کھاؤ۔ آیت 130 سے 131 میں اللہ نے جو خبر دی وہ کیا؟ اعدت للکافرین، یعنی سود خور کے لیے وہی عذاب ہے جو کفار کے لیے تیار ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اور خاص طور پہ یہاں مرکب سود یعنی ملٹی پلائڈ بائی ملٹی پلائڈ سود کی حرمت ہے، کیونکہ دونوں میں ناشکری ہے۔ اس نے اللہ کا انکار کیا، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ پھر یہ جو کہا کہ اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈر جاؤ جو کفار کے لیے تیار کی گئی۔ تو آپ کو مجھے اب آج اس وقت یہاں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دعا بھی کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ہر طرح کے سود کو نکال دے۔ ایک تو قرض، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، پھر وہ بھی اگر سود کے ساتھ ہوا، اور موت آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اللہ کے نبی اس شخص کی جس کے سر پہ قرض ہوتا تھا، اللہ کے نبی نہیں پڑھاتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میت معلق رہتی ہے، جیسے اب یہاں سے کوئی چیز اٹھے نا، اوپر بھی نہ اور بیچ میں یہاں لٹکتی رہے، جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے وہ میت لٹکی رہتی ہے۔ اگر کسی دنیا سے جانے والے کے نام پہ کوئی قرض تھا کسی بھی قسم کا، فوراً ادا کیجیے۔ اگر آپ نے کسی سے کچھ لینا تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا، معاف کر دے اس کو۔ پھر اگلی بات کیا ہم نے دیکھی؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، ایک طرف اطیع اللہ اور دوسری طرف اطیع الرسول، اللہ اور رسول کی بات کو خوشی سے مانو۔ دیکھیں تھوڑے سے حکم اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اگر ہم خوشی سے مان لیں گے ہم اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ اور اس پہ ایک بڑی پیاری حدیث بھی آتی ہے صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جو کوئی اطاعت کرے حاکم کی جس کو میں نے مقرر کیا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب اس ساری بات کو جمع کریں تو کیا پتہ چلتا ہے؟
اللہ اور رسول کی ذات میں فرق ہے. یہ جملہ لکھ لیں، بہت کام آئے گا. اللہ اور رسول کی ذات میں فرق ہے. کیوں؟ وہ اللہ نور السماوات والارض، اور رسول تو ایک بشر، انما انا بشر مثلکم یوحی الی. ٹھیک ہے، ہاں بات ایک ہی ہے. دوسرا جملہ لکھنا چاہیں تو لکھ لے کہ جس طرح قرآن سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، حدیث سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. قرآن کی دلیل سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کی بات سے بھی حرام ہو جاتی ہے. اللہ اور رسول کی بات ایک ہی ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. ٹھیک ہے، ہاں ذات میں فرق ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات جو ہمیں آیت 132 سے 133 میں ملی، اہل ایمان کو رغبت دکھائی گئی. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو. آپ دیکھیے کہ جتنا وقت کم رہ جائے نا زندگی میں، اتنی دوڑ تیز کرنی چاہیے. کچھ لوگ بچپن سے ہی بہت نیک، اچھے کاموں میں، اچھا ماحول ملا، ماں باپ نے بھی بہت اچھی تربیت کی، چلیے جوانی تک کچھ ٹھیک رہے، ساری زندگی کی جمع کرتے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ نیکیاں مل جائیں گی. لیکن جنہوں نے سفری جوانیوں میں شروع کیا اور جنہوں نے بڑھاپے میں شروع کیا، ہم لوگ کلاسز میں جو کورسز کراتے ہیں نا، اکثر اسٹوڈنٹ جس بات پہ روتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، ہائے مجھے 40s میں یہ کورس ملا، ہائے مجھے اس میں ملا، ہائے میں آج کروں گی، یہ کروں گی. یعنی مین کے وقت کم رہ جاتا ہے نا. پھر آج آپ دیکھیے اگر آپ کی میری عمر 30 سے اوپر ہے تو نصف ہو گیا، 63 کا ہاف کر لیں. آج آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دوں، 63 یعنی 63 مائنس آپ کی میری کرنٹ عمر، جو نیچے جواب آنا ہے نا یہ رہ گیا تھا. اور اگر کوئی 60 سے اوپر ہو گیا تو بس آنے والی ہے، گٹھلیاں باندھ کے رکھو. اور اگر کوئی 63 سے بھی اوپر ہے تو بونس چلا ہوا ہے آپ کا. اللہ کے نبی نے کہا تھا میری امت کی عمریں میری عمر کی ہوں گی، تو اللہ میں کچھ کر کے جانے والا بنائے. کیا پتا چلا کہ نیک اعمال میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش یہ تقوی کی علامت ہے. ہم کتنا مقابلہ کرتے ہیں نا، اس کا گھر چھوٹا میرا بڑا. حویلیاں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی نا، کون سے شہر کی؟ کھاریاں کی ویران حویلیاں. مجھے کسی دن پتہ نہیں کہاں سے وہ لنک ملا، ہو گیا 1 سال اس بات کو بھی. کھاریاں کا لفظ تو مجھے آپ سب کی طرف سے اپنا ہی لگا. پھر میں نے دیکھا وہ 14-15 منٹ کی ویڈیو تھی. لوگوں نے خالی گھر جو بنا کے چھوڑ کر، اور ناروے کا نام تھا اس میں کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ناروے میں رہنے والوں کے گھر ہیں، خود ادھر رہتے ہیں اور خالی گھر ادھر ہے. سال بعد جانا ہے تو جا کے رہیں گے. کہیں کوئی بھی نہیں رہ رہا، نوکروں کی موجیں. جی دیکھیں، اور ویسے ان کا کرایہ جو بچ رہا ہے وہ دیکھیں. تو آپ دیکھیے کہ خالی حویلیاں چھٹی ہیں اور جنت کی حویلیاں ہمیں بلا رہی ہیں. تو نیکیوں میں سبقت کرنی ہے. کیا ہوگا کسی کی شادی اونچی، اس کا شملہ اونچا، میرا اونچا، نیکیوں میں کوشش کیجئے انشاءاللہ. پھر اس میں ہمیں ایک اور چیز پتہ چلا کہ متقین کون؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرنے والے، تنگ دستی میں بھی خرچ کرنے والے. ہمیں باہر رہتے ہوئے تو شاید اس چیز کا اندازہ بھی نہ ہوتا ہو. اپنے ملکوں میں دیکھیے ہر دوسرا بندہ رو رہا ہے، کسی کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا، کسی کا یہ ہو گیا، کسی کا کچھ آ گیا. تو اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے اپنے حال پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اشرفی گولڈ کوائن ہوتا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دی اور اپنے ایک غلام پر خرچ کی، یا کسی غلام کے آزاد ہونے میں دی، اور ایک مسکین کو دی، اور ایک اپنے گھر والوں پر خرچ کی، تو ثواب کی روح سے بڑی وہی اشرفی ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کی. دیکھیں دین ہمیں کتنا پیارا مزاج دے رہا ہے کہ اپنی فیملیوں کے اوپر جو مرد خرچ کرتے ہیں اچھی نیت سے، انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہے. لیکن ایمان کی شرط کے ساتھ، نمازی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، باقی معاملات ٹھیک ہیں. پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں والکاظمین الغیظ پہ، غصے پہ قابو. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرہ، بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے میں قابو پا لے.
آپ ضرور سنیے گا، وہ اینگر مینجمنٹ بہترین ورکشاپ ہے کہ جس میں کئی کیٹیگرائز، کیوں غصہ آتا ہے، پھر اس کا اظہار کیا ہے، بچے غصے والے، غصے والا مرد ہے، عورت ہے، بیوی، یعنی غصے والے بندے کو ڈیل کیسے کرنا ہے. کافی دفعہ ان چیزوں پہ ہم نے بات کی ہے، لیکن اتنی بات رکھے کہ آج آپ مائیں ہیں نا، اگر اپنے بچوں کو بچپن سے ہی غصے کو کنٹرول کرنا سکھائیں. آج صبح بھی مثال دی تھی کہ غصے کی مثال شکاری کتے کی ہے. اگر آپ اس کو ٹیم کر لو گے تو وہ آپ کے لیے شکار پکڑ کے لائے گا. ٹیم سے مراد اپنے سے ہلاتے نہیں تو کبھی آپ کو بھی کاٹ لے گا. اور آج ہمارے بچوں میں بہت غصہ بھر رہا ہے. وہ کیوں بھرا جا رہا ہے اب انشاءاللہ آپ کو کچھ دکھاتی ہوں. ایک اور حدیث لے لیجئے، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے 2488. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر بد مزاج، بد خلق، اکڑ کر چلنے والا، متکبر، بہت زیادہ مال جمع کرنے والا اور بہت زیادہ بخل کرنے والا سب جہنمی ہے، اور کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں. بیچارے ماڑے توڑے، کمی کمین، غریب غربا وہ جنت میں جائیں گے، اور اکڑ والے اور ایک دوسرے سے تقابل کرنے والے جہنم میں جائیں گے. یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2488. تو اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا رکھیں. آپ کو اللہ جتنی عزت دے دے، اللہ آپ کو جتنا مال حسن دے دے، عاجز رہیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بڑے پیارے رہے. آپ دیکھیے ہم ایک دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں؟ اچھا اخلاق، اسمائل. اب دنیا سے کوئی مرتا ہے تو لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بڑے اچھے کپڑے پہنتے تھے، بڑا اچھا گھر تھا. نہیں، اکثر لوگوں کی لوگ کیا تعریف کرتے ہیں؟ اخلاق بڑا اچھا تھا، میری دوست بڑی اچھی تھی، یہ تھی وہ تھی. تو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں. پھر اس کے بعد اگلا حکم جو ہم نے دیکھا ہے اس آیتوں میں، لوگوں سے درگزر کرنا. پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، جانے دو، کھڑے مردے نہیں کھلاؤ. آج یہ بھی بہت ہے، پرانے غصے گلے ہم لوگ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں. تو متقین کا عفو درگزر سب کے لیے ہوتا ہے. جانے دیجیے نا، اے اللہ ہم بھی تو اتنے غلط کام کرتے ہیں، تو ہمیں معاف کرتا ہے تو میں بھی ان کو معاف کرتی ہوں. وہی بات جو دعائے جو لیلۃ القدر دیکھیں تو کیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پھر آخر میں واللہ یحب المحسنین. اس آیت کے اینڈ پہ کیا آتا ہے؟ اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. جنتی لوگ، محسن بنیے. اور محسن اردو میں تو یہ ہوتا ہے نا احسان کرنا، عربی میں محسن ہوتا ہے جو ہر کام کو اس کا حق ادا کرے. اچھی طرح نماز پڑھیں تو اچھی نماز، روزہ رکھیں تو اچھا، عبادت کریں تو اچھی، کسی کو کچھ دیں تو اچھے دل سے دیں، کوئی اللہ کے راستے کے کام کریں تو بہترین طریقے سے کریں. چل چلاؤ، گرا پڑا. آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی، اپنے ملکوں میں دیکھیں گندگی کے ڈھیر ہیں، تعفن ہے، چیزیں بکھری ہوئی ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ کا کام ایسے کرتے ہیں تو اللہ کے کام کو اس کا ڈیو رائٹ دو. پھر اس کے بعد احسان کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں کہ تم مردوں میں سے کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ یاد رکھو کہ نبی جنت میں جائے گا، صدیق جنت میں جائے گا، شہید جنت میں جائے گا، نابالغ بچہ جنت میں جائے گا، اور وہ آدمی جنت میں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے لیے شہر کے کنارے میں بسنے والے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے. رہا مسئلہ جنتی عورتوں کا تو وہ یہ ہیں، اب آپ کے میرے لیے لسٹ ہے، تیار ہو جائیں. کون سی عورت جنت میں جائے گی؟ زیادہ محبت کرنے والی. کس کو؟ شوہر سے. نہ اکھڑے اکھڑے رہا کریں انکل جی کے ساتھ، نہ غصہ کرا کریں، پیار محبت سے رہ لیں. پتہ نہیں کتنے دن پیچھے ہیں. ہاں. پھر زیادہ بچے جنم دینے والی. آج کہتے ہیں شرم آتی ہے، 4 سے زیادہ بچے اب کہیں جائیں گے، شرم آتی ہے. ہاں. اور خاوند کے پاس بار بار آنے والی. مراجے کی اس کو محبت ہے، تھوڑی دیر وہ چائے لاؤں، کیا کھائیں گے آپ؟ یعنی آپ دیکھیے کہ جدھر دل ہوتا ہے نا بندہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا ہمارے یہاں بار بار آنا کب ہوتا ہے؟ شادی سے پہلے ہی. اور جب شادی ہوتی ہے تو فلم ختم ہو جاتی ہے. یعنی ہم نے سارا رومانس فلموں سے سیکھا ہے. یا اینڈ میں دونوں مر جاتے ہیں اور اوپر روح جاتی ہے اور دل بن جاتا ہے، اچھا یہاں نہیں ملے تو وہاں ملیں گے. یا پھر فلم سے پہلے شادی ہوگی، شادی کے بعد کوئی رومانس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا نو لائف آفٹر ڈیتھ، تو نو رومانس آفٹر میرج. بہرحال کوئی بات نہیں. اور خاوند کی اس قدر متی کہ اگر وہ اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر کہے، جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں کوئی ادنا سی چیز بھی نہیں کھاؤں گی. دیکھیے یہ صحیح روایت ہے، سلسلہ صحیح ہے، آپ جانتے ہیں نا، ناصر الدین البانی صاحب کی حدیثیں ہیں.
جنہوں نے تخریج کی ہے، یعنی ان کی ساری ضعیف روایتیں الگ ہیں اور صحیح. ان کی 2 کتابیں بڑی معروف ہیں نا، یعنی احادیث صحیحہ اور احادیث ضعیفہ. تو پہلے آج تو بتائیں، کوئی ناراض کر کے تو نہیں آئے ہوئے تو نہیں؟ تو یہ لکھ لیں، اللہ نہ کرے کسی دن ناراضگی ہو تو آپ نے جنت پانے کے لیے یہ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں جنت کی حور اس عورت کو غصہ کرتی ہے جس کا میاں نیک ہے بیچارہ اور بیوی غصہ کرتی ہے، تو وہ کہتی ہے تھوڑے دن کے لیے تو یہ میرا مرد تیرے پاس آیا ہوا اور تو اس کے ساتھ لڑائی کرتی ہے. تو لڑائی نہیں کرنی انشاءاللہ. اصحاب الجنہ کا رویہ کیا ہے؟ جب وہ کوئی ناشائستہ کام کر بیٹھے یا گناہ کر بیٹھے، فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے بندے سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن اصرار نہیں کرنا. لم یصروا علی ما فعلوا. اور پھر آخری آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہدایت حاصل کرنے کے 2 ذرائع. فسیروا فی الارض، دنیا میں گھومو پھرو، لوگوں کے انجام سے نصیحت لو، اور خدم و موعظہ، قرآن. یہ قرآن ہدن بھی ہے اور موعظہ بھی ہے. اور فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. ہمارے ارد گرد ایسی بہت ساری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اور نصیحت لینے کا دوسرا بڑا سورس قرآن کی آیتیں. ھذا بیان للناس. اتنی پیاری لگتی ہے یہ آیت مجھے، ایسے لگتا ہے کہ یہ میرا قرآن ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ عام لوگوں کے لیے تو قرآن ایک بیان ہے، لیکن پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت اور نصیحت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل حصہ اور مقام ہے. یہ بھی سلسلہ صحیحہ کی روایت 3921 ہے. تو اب اس ساری بات کو سننے اور سنانے کے بعد ہم کیا کریں؟ اصحاب الجنہ بننے کے لیے سبیل الجنہ پر چلیں. وہ کیا ہے؟ قرآن کا کورس. آپ سب کے شہر میں اتنی قریب آپ کے، آپ سوچ نہیں سکتے وہ کیا خزانہ ہے. جنہوں نے نہیں پورا کیا، جنہوں نے نہیں چکھا، ہر سال ہزاروں لوگ پوری دنیا میں یہ کورس ہمارے آفر ہوتے ہیں. ناروے کا کورس اس وقت بالکل تیار کھڑا ہے. تو جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. یہ تو تھا ہمارا آج کا یہ سیشن. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے اس کا بہترین حق ادا کرائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.